السلام علیکم. آج کی ہماری ویڈیو بہت مزیدار ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج ہم مفتی اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے نکاح. سر السلام علیکم. سب سے پہلے یہ نکاح کا ہا جو ہے نا، وعلیکم السلام، آپ نے بہت زیادہ میٹھا کر دیا. یہ حلوہ یاد آ رہا ہے نا، میٹھا میٹھا ہے سارا کچھ. نکاح کے بارے میں آج میں ان سے پوچھوں گا. سب سے پہلا سوال، نکاح کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز کیا ہے لڑکا لڑکی کے علاوہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، نکاح کے بارے میں پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ثواب کا عمل ہے. بے شک. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہے. بے شک. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بیوی یہ دنیا کی بہترین نعمت ہے. اور اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری سنت ہے. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے تو وہ مجھ میں یعنی میری امت میں سے نہیں ہے. تو اس سے بہت زیادہ افضل عمل ہے. اس سے پہلے تو ایک جو مرحلہ ہے اس کو منگنی کا مرحلہ کہا جاتا ہے. وہ تو میں بھول ہی گیا تھا. جب آپ کسی خاتون کو پیغام نکاح بھیجیں تو کس چیز کا خیال رکھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ عام طور پہ حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، دین کو بھی دیکھتے ہیں. تو اس سے آپ کو دین کو ہی دیکھنا چاہیے. صرف دین کو دیکھنا چاہیے. باقی چیزیں بھی مد نظر لوگوں کی ہوتی ہیں لیکن دین ان کی ثانوی ترجیح ہوتی ہے. تو دین اولین ترجیح ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کو دیکھنا بھی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب دین کو نہیں جو آپ کی جس سے نکاح کی رغبت ہے، آپ کو اجازت ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ آپ کو دیکھنا چاہیے، اس کے ذریعے آپ میں اور ان میں محبت بڑھے گی. تو دیکھنا چاہیے. اس کے بعد اگر رغبت ہو تو پیغام نکاح بھیجنا چاہیے اور بر وقت نکاح بھی کر دینا چاہیے. اور جو منگنی کا بتایا آپ نے، منگنی جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں کہ انگوٹھی پہنا دیجیے، یہ اسلام میں ہے منگنی یا ہم لوگوں نے اس کو پراپر بنایا ہوا ہے، رواج ہی بنایا؟ نہیں، منگنی تو جیسے جب پیغام نکاح آئے گا تو اگر اس کے بعد دونوں طرف سے دلچسپی کا اظہار ہو تو اس میں زبانی بات بھی کر دی جاتی ہے. اس کو بھی پورا سمجھا جاتا ہے، ایک وعدہ ہے. اور کبھی کبھار اس کو مزید مؤکد کرنے کے لیے کوئی دونوں طرف سے تحائف یا ہدایہ کا بھی تبادلہ ہوتا ہے. تو اس میں شرم مطلب منگنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نکاح سے پہلے جو آپ ایگری کرتے ہو کہ ہاں، جو ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جلدی کر لینی چاہیے شادی نکاح. کتنی جلدی کر لینی چاہیے؟ عمر کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں؟ بیسک کم از کم دیکھیں، جب آدمی کو نکاح کی طرف رغبت محسوس ہو اور وسائل مہیا ہیں تو اسے نکاح کر لینا چاہیے. صحیح. اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جنازے کی نماز جب جنازہ حاضر ہو جائے، نماز جب اس کا وقت داخل ہو جائے، اور غیر شادی شدہ خاتون جب اس کے برابری کا فرد مل جائے. صحیح. اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی طرف پیغام نکاح ایسے کسی شخص کا آ جائے جس کے دین اور اخلاق پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرا دیں. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اس سے فساد اور بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا جس کو ہم آج کل کلی آنکھوں سے جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اس سے اس میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جب اگر وسائل کی کمی ہے تو اس کی کوشش، لیکن وسائل بھی ایک اور اہم بات کہ ہم نے اس پہ غیر ضروری اتنے زیادہ حدود اور قیود لگا دیے ہیں کہ نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیے. حدیث میں آتا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً. سب سے زیادہ بابرکت نکاح ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں کم از کم بوجھ برداشت کیا جائے. اس میں یہ اہتمام کی جی ولیمے پہ اتنا خرچ آئے گا، ولیمہ فلاں جگہ پہ کیا جائے گا، اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. یہ بہت ساری چیزیں جس کو ہم نے اپنے معاشرتی اقدار کا حصہ بنایا ہے، فورس کیا ہے، جس کے ذریعے ہم ایک طرح سے نکاح کو مشکل بنا دیتے ہیں. واقعی ایسے تو اس کا وہ اہتمام کر ہی نہیں پاتے آج کل لوگ. اگر کسی سے بھی پوچھ لو، ہمارے کچھ ایسے یار دوست ہیں، کھانا کھائیں گے ان کے ساتھ ویڈیو کمپلیٹ ہونے کے بعد جن کی عمریں تو ہو گئی ہیں لیکن نکاح نہیں ہو پا رہے. اور اگر آپ وجہ پوچھتے ہو تو یہی ہوتی ہے کہ یار مال، حالانکہ ان کے پاس انہیں کے مال نہیں ہے، لیکن ان کی بات کہ وہ بوجھ معاشرے کی طرف سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کر نہیں پاتے. طریقے کی بات کریں گے مفتی صاحب، نکاح کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہوتا کیسے؟ اس کا بہت زیادہ شاید انتظار تھا اور یہ طریقے کا آپ جو ہے نا یہ سوال شروع سے ہی ہاں مجھے اس ویڈیو کا بہت زیادہ انتظار تھا کہ میں یہ ویڈیو کب بناؤں گا. طریقہ کیا ہے؟ آپ کا بس چلتا تو آپ پہلا سوال ہی طریقے کا کر دیتے. چلیں طریقہ بتائیں ذرا، طریقہ کیا ہے نکاح کا؟ طریقہ تو یہ ہوتا ہے جیسے اگر نکاح کی مجلس ہے، فرض کریں ہم آپ کو دولہا فرض کر لیں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہو؟ چلیں فرض کریں میں دولہا ہوں. اچھا، اگر آپ دولہا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے خود ایجاب قبول کریں گے. تو جو
خاتون ہے اس کی طرف سے اگر اس کا ولی ہے یا اس کا مثال کے طور پہ والد ہے یا اس کی طرف سے کوئی وکیل ہے تو اس نکاح کی مجلس میں گواہان بھی ہونے چاہیے. گواہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو بندوں کو بتایا جائے کہ آپ گواہ ہیں, یعنی اس مجلس میں شوہر اور اہلیہ یا بیوی کے طرف سے جو وکیل ہے یا جو ولی ہے اس کے علاوہ دو لوگ ہونے چاہیے. اچھا, تو جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ بھی گواہ ہو سکتا ہے. صحیح. تو پھر اس کے بعد ویسے سنت طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے, یعنی عام طور پہ جس طریقے سے ہم نکاح پڑھاتے ہیں خاتون کا نام لکھ لیا جاتا ہے, جو مہر ہے وہ مقدار متعین کر دی جاتی ہے کہ کتنا مہر ابھی ادا کیا جائے گا, کتنا بعد میں دیا جائے گا. وہ لکھنے کے بعد پھر گواہوں کا نام ڈاکومنٹیشن کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد نکاح کا تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ شوہر کو کہا جائے کہ آپ کو فلاں خاتون یا ہونے والے شوہر کو کہا جائے کہ فلاں خاتون سے آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے, تو آپ کہیں گے کہ قبول ہے. اتنا مزہ آ رہا ہے. اچھا, یہ 3 دفعہ ہی ہوتا ہے جس طرح؟ نہیں, 3 دفعہ کوئی ضروری نہیں ہے, ایک دفعہ بھی کہا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے. اچھا. دونوں طرف سے ایجاب قبول ہو جائے. ایجاب کا مطلب ہے جو پہلی دفعہ آفر دیتا ہے, قبول کا مطلب ہے جو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اس میں باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ حدود قیود لگا دیں, لیکن عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں خاتون کے جو فلاں کی بیٹی ہے اتنے مہر کے عوض 3 تولہ سونا 1 تولہ سونا اس کے عوض آپ کو اپنے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق قبول ہے. تو آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کہیں گے قبول ہے, پھر خاتون کے وکیل کی طرف سے پوچھا جائے گا یا ولی سے پوچھا جائے گا, وہ کہے گا قبول ہے. تو ایک دفعہ بھی کہہ دیا جائے تو اس سے یہ پورا ہے. وہ ایگزیکٹ ورڈز ذرا ریپیٹ کر کے بتائیں. ایگزیکٹ ورڈز آپ کو یعنی جیسے اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کو کہا جائے کہ فلاں بنت فلاں وہ آپ کو اپنی نکاح میں بعوض 3 تولہ سونا روبرو 2 گواہان بطریق شرع محمدی آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے. قبول ہے. یہ ایک فرضی بات کی جا رہی ہے, آپ بہت زیادہ اس سے وہ امیجن کر رہا ہوں نا, اس کو محسوس ہو رہے ہیں. ہاں محسوس کرنا ہے سر, امیجن کرنا ہے, لطف تو لینا ہے نا. کوئی یہی چیز پھر جو ہے اس میں اس سے پوچھا جائے گا کوئی احتیاط نکاح کے دوران, کچھ اس طرح کی چیزیں جن سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, نکاح میں خلل پڑ سکتا ہے, کوئی شرائط؟ شرائط تو اس کو نہیں کہا جائے گا, لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, آج کل جو ہے نکاح کو بہت زیادہ یعنی ایک قانونی چیز سمجھا جاتا ہے کہ آپ پر یہ پابندیاں ہوں گی, اس پر یہ پابندی ہوگی, وہ یہ نہیں کرے گی, آپ یہ نہیں کریں گے. شرائط کا ایک پلندہ ہوتا ہے, یہ کیا تو یہ ہوگا. میرے خیال سے اس کو میاں بیوی پہ چھوڑ دینا چاہیے, اور بہت زیادہ یہ اس طرح کے شرائط لکھنا, اس لیے کہ دیکھیں اگر نکاح کو آپ اس طریقے سے چلائیں گے کہ آپ اپنے سارے حقوق لینے کی کوشش کریں گے اور خاتون اپنے سارے حقوق لینے کی کوشش, اور پہلے سے ڈیسائیڈ بھی کر رہے ہوں گے. دونوں طرف سے اگر گاڑی کو اپوزٹ سمت میں کھینچا جائے تو اس سے نکاح کی گاڑی نہیں چلتی. اس کے لیے دونوں کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. کچھ اپنے حقوق پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کچھ اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد ہی نکاح کی گاڑی آگے چل سکتی ہے. تو اس طرح اس میں بہت زیادہ یعنی ہم شروع سے ہی میاں بیوی کے اس زندگی میں خلل انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو جتنا سادہ رکھا جائے اور جتنا اس کو اس میں اتنے حدود و قیود نہ ہو تو بہتر ہے. جیسے یہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ نکاح ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر رخصتی کا عمل ہے. اس پہ تو ایک بیچ میں ایک اور دلچسپ سوال آ رہا ہے, آپ یاد رکھیے گا اپنا یہ جو بات آپ نے کہی, جب منگنی ہو جاتی ہے, مطلب آپ نے کہا کہ اسلام تو اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ جب آپ رشتہ دیکھنے جاؤ تو آپ اپنی عورت کو, اس عورت کو آپ دیکھ سکتے ہو, لڑکی کو آپ دیکھ سکتے ہو. جب منگنی ہو جائے, منگنی اور نکاح کے بیچ میں لڑکا لڑکی بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں فون کی بات کر رہے ہیں, فون پہ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں منگنی کا مطلب ہے صرف وعدہ نکاح, کیونکہ نکاح نہیں ہوا. جب نکاح نہیں ہوا تو اجنبی خاتون ہے. اچھا, جب اجنبی خاتون ہے تو وہ اس کے ساتھ بات کرنا یا اس کے ساتھ غیر ضروری ملاقات کرنا وہ آپ کے لیے پھر جائز نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ آپ کی ابھی عقد نکاح نہیں ہوا. صحیح. اور اگر آپ کو بات کرنے میں دلچسپی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ منگنی میں نکاح ہی کرا دیں. جب نکاح کرا دیں تو پھر جو ہے وہ دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں کے لیے بات. اچھا, اب آ جائے نکاح کا, تو انہوں نے کروا دی ہے, منگنی پہ آپ نے نکاح کروا دی ہے, اب آتی ہیں آپ فرضی طور پہ ہو گیا. اب آتے ہیں آپ والی بات پہ, رخصتی. رخصتی. اچھا ایک بات ہے میں یہاں پہ بتا دوں کہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نکاح اور رخصتی کے درمیان اتنا زیادہ فرق, اگر بہت زیادہ وقت گزار دیا جائے تو اس سے نکاح پہ فرق پڑتا ہے. نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نکاح جب ہو گیا اس کے بعد رخصتی تو ویسے جلدی کر لینی چاہیے, لیکن اگر اس میں وقت گزر جائے تو اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو رخصتی ہوتی ہے
اس وقت جو جب خاتون یعنی اپنے نئے شوہر کے گھر میں آ جائے تو اس کے بعد جو سنت ہے وہ ہے ولیمہ. صحیح. اور ولیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کچھ دنوں سے آپ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو شادی کر لی. تو اچھا اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی اور کس کو نہیں بتایا؟ نبی اکرم صلی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا. اس کا مطلب یہ کہ نکاح اس زمانے میں کتنا سادہ تھا کہ اپنے سب سے زیادہ محبوب شخصیت کو بھی انہوں نے اطلاع نہیں دی, بس سادگی سے نکاح کیا ہوگا. حالانکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ کرام میں سے تھے, تو لیکن انہوں نے اتنا سادہ رکھا ہوا تھا کہ وہ کوئی اس میں اتنے زیادہ حدود و قیود نہیں تھے. تو حضور نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اولم ولو بشاتن, کہ ولیمہ کریں چاہے بکری کیوں نہ ہو. تو اس لیے ولیمہ کرنا سنت ہے, اور ولیمہ میں پھر کوشش کر لینی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ بہت برا ولیمہ وہ ہے کہ جس میں صاحب حیثیت لوگوں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیے جائے. تو اس لیے اس میں سب کو عمومی دعوت دینی چاہیے اور لوگوں کو حسب استطاعت. اگر آپ کی استطاعت 10 لوگوں کی ہے تو آپ 20 لوگوں کی دعوت نہ کریں, آپ قرضے لیتے جائیں اور پھر جو ہے نا نکاح کرتے جائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اتنے لوگوں کا ولیمہ کریں کہ جتنا آپ کی استطاعت. لیکن ولیمہ کتنا لازمی ہے؟ مطلب اگر ولیمہ اگر آپ دیکھیں آپ کے گھر والے آپ کے بالکل قریبی رشتہ دار, آپ ان کا بھی ولیمہ کر لیں تو ولیمہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے. لیکن یہ لازمی سنت ہے یا اگر نہیں بھی کرتے تو کسی وجہ نہیں, اگر نہیں کر لیتے تو صرف سنت رہ جاتا ہے, اس میں نکاح تو ہو جاتا ہے. نکاح پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیں ایک مہر وہ اس کا یہ کتنا لازمی ہے؟ دیکھیں مہر چونکہ آپ نے دینا ہے نا, اس کے بارے میں آپ نے سوال میں وہ دلچسپی ظاہر نہیں کی جو آپ نے نکاح کے خطبے میں اور خطبے میں, اور جو ہے یعنی جب آپ اس کا مطلب ہے کہ جب بوجھ کی بات آتی ہے تو اس وقت پھر آپ پیچھے ہٹیں. مہر جو ہے یہ چونکہ خاتون کو بطور ایک تحفہ دیا جاتا ہے تو اس میں دل کی خوشی سے دینا چاہیے اور اس کا حق بھی ہے. کم از کم کی تو شریعت نے مقدار بتا دی ہے کہ جو 10 درہم کے بقدر, یعنی اس زمانے میں جو درہم ہوتا تھا ہے لازم. ہاں مہر لازم ہے, اور اگر آپ مہر کا تذکرہ نہیں کرتے پھر بھی مہر دینا پڑے گا. جو اس کے خاندان میں مہر چلتا ہے وہ دینا پڑتا ہے, اور اگر آپ خود اس میں مہر لکھ دیں یا اس پہ فکس کر دیں تو وہی دینا ہوتا ہے. تو مہر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, سونے کی شکل میں, گاڑی کی شکل میں, نقدی کی شکل میں, کسی مکان یا پلاٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, تو وہ دینا لازمی ہوتا ہے. جو دلہن کی طرف سے ایک چیز ڈیسائیڈ کروائی جاتی ہے, لکھا جاتا ہے ایگریمنٹ کے اندر کہ دلہا جو ہے وہ اتنا مہر وہ مہر ہے, بالکل وہ وہی دینا پڑتا ہے, وہی دینا پڑتا ہے. اس کے علاوہ لیکن ایک سوال, اگر مثال کے طور پہ دلہن والوں نے 10 لاکھ لکھوا دیا, ٹھیک ہے, لیکن دلہن نے خود تمہیں بول دیا کہ مجھے وہ نہیں چاہیے جو لکھوایا ہوا ہے, کچھ بھی دے دو مجھے چلے, تو یعنی دیکھیں مہر متعین ہو گیا. اس کے بعد مہر حق کس کا ہے؟ دلہن کا ہے. اگر وہ اس میں کمی کرنا چاہتی ہے تو اس پہ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. مجھے کیوں ہوگا, اور آپ کو تو خوشی ہوگی. اور اگر آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں, یعنی آپ چاہیے یہ کہ آپ زیادہ دیں, اچھا اور اگر 10 لاکھ لکھا گیا ہے اور آپ جو ہے نا زیادہ دینا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ کی طرف سے اضافہ ہوگا. تو زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے, کم بھی کیا جا سکتا ہے, دل کی خوشی سے. مفتی صاحب ایک دعا کریں نا ذرا, جن کی نہیں ہوئی نکاح, اسی پر ختم کریں گے ویڈیو کو. اللہ تعالیٰ جن کا نکاح نہیں ہوا تو ان سب کا نکاح کرا دے, اور خیریت سے, اور جن کا ایک ہو چکا ہے ان کو دوسرے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن پہلے والے سے جن کا نکاح ہو گیا ہے ان کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت اور الفت جو ہے پیدا فرمائے. اور نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے, نکاح کے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور مہر میں سادگی کرنی چاہیے. کہ دیکھیں شادی میں جب آپ کے ہاں شادی ہوتی ہے تو شادی میں کوشش کی جاتی ہے کہ وہ فلاں ناراض رہ گیا تھا, اس کو دعوت ضرور دینی ہے. پھر شادی کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے کہ فلاں تو ناراض نہیں ہوا, فلاں تو ناراض نہیں ہوا. سب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے سوائے اللہ کے. یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز پہ راضی ہوتے ہیں اور کس چیز پہ ناراض ہوتے ہیں. اور یہ نکاح کرنے کا کہہ بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. اس لیے اس بات کی کوشش کر لینی چاہیے کہ کسی بھی غیر شرعی کام کا بالکل ارتکاب نہ کیا جائے. اوکے, تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, بہت شکریہ. تو عمل کریں ان سب اچھی باتوں پہ, ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے چینل کو سپورٹ کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اللہ حافظ.